الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اشرفیہ کے بانی تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ ونور اللہ مرقدہ کا عرس مبارک کل سے کچوچے شریف ضلع فیض آباد میں اور پرسوں سے یہاں درگاہ علی اشرفیہ میں شروع ہو رہا، اور اسی طرح جہاں جہاں بھی سلسلہ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں، اپنے اپنے مقامات پر مخدوم سمنانی کے عرس مبارک کر رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں بارگاہ مخدومی میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں۔ ہم بھی کیونکہ ان کی غلامی میں ہیں، اس لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر ان کی حیات و تعلیمات، کرامات، ان کے مراتب اور دیگر چیزوں کا ذکر کیا جائے، جو ایک اس نشست میں تو ناممکن ہے، لیکن اس بحر ذخار کے چند قطرے آپ کے سامنے پیش کروں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سلاسل طریقت میں بے شمار بزرگان دین گزرے، جنہوں نے عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، مجاہدہ، چلہ کشی، ان تمام چیزوں کے ذریعے درجات، مقامات طے کیے، اور دو بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کیا۔ ایک حضرت ابراہیم ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، جو بلخ کے بادشاہ تھے، اور دوسرے ہمارے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سمنان کے بادشاہ تھے۔ سمنان ایران کی ایک ریاست خراسان، اس کے قریب شہر سمنان، اس زمانے میں ایک بہت بڑی ریاست تھی۔ آپ کے والد ماجد سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس ریاست کے شہنشاہ تھے، اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے، نہ صرف والد ماجد بلکہ آپ کے دادا پردادا، ایک پورا سلسلہ ایک چلا آ رہا۔ اس کو سلطنت نور بخشیہ کہا جاتا۔ اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو ایک بہت لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے، ہم صرف آپ کے والد ماجد سے شروع کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، سلطنت سمنان کے شہنشاہ، اور والدہ محترمہ کا نام سیدہ ختیجہ بیگم رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ دونوں نہایت نیک، متقی، پرہیزگار، پوری رعایا میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں، امن و سکون کے ساتھ سب رہ رہے ہیں۔ سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 2 یا 3 صاحبزادیاں ہوئیں، کوئی اولاد نرینہ نہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا کوئی جانشین ہو، میرا کوئی ولی عہد ہو، میرا بیٹا ہو، اولاد نرینہ کی خواہش ہر آدمی کے دل میں، اور اگر وہ آدمی کسی سلطنت کا سلطان ہو، کسی ملک کا شہنشاہ ہو، تو یہ خواہش شدت کے ساتھ پیدا ہوتی کہ میرے بعد اس سلطنت کا وارث کون ہوگا، میرا ولی عہد، میرا جانشین کون ہوگا۔ اسی فکر میں 3 صاحبزادیوں کے بعد 8 سال تک کوئی اولاد نہیں، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ سلطان ابراہیم اور حضرت سیدہ ختیجہ بیگم دونوں کو شدید خواہش،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، دیتا خود ہے لیکن دیتا ہے ولیوں کے وسیلے سے، اپنے محبوبوں کے وسیلے سے۔ دینے والا وہی ہے۔ یہ جو لوگ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ مزاروں سے مانگتے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں، نبیوں سے مانگتے ہیں، یہ بے وقوف ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ یہ نہیں، دینے والا اللہ ہے، ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دینے والا اللہ ہے، ذریعہ ولی اللہ۔ 8 سال تک اولاد نہیں ہوئی، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ شہر سمنان میں ایک مجذوب تھے، ان کا نام بھی ابراہیم، اور حضرت مخدوم پاک کے والد کا نام بھی سلطان سید ابراہیم۔ مجذوب جو ہے ہر وقت جذب کی کیفیت میں رہتا، اس کو اپنا ہوش نہیں، وہ ڈائریکٹ تجلیات ربانی اس پر ظاہر ہو رہی، اسی میں گم ہے۔ لیکن یاد رکھو، مجذوب کی زبان تلوار کی کاٹ ہے، جو اس کی زبان سے نکل گیا وہی ہو گیا۔ اسی لیے منع کیا کہ مجذوب کے پاس مت بیٹھو۔ اگر اس کے پاس بیٹھے خوشی کے عالم میں ہے، اس نے کہا جا تیرا بیڑا پار ہو گیا، حقیقت میں ہو گیا۔ اور اگر وہ غیظ و غضب کے عالم میں ہے، جلال کے عالم میں ہے، اور کوئی بات زبان سے نکل گئی، بیڑا ہی غرق ہو گیا، جو زبان سے نکلا ہو۔ تو مجذوب ابراہیم شہر سمنان میں رہتے تھے، لوگ جانتے تھے مجذوب ہیں۔ سلطان سید ابراہیم اور ان کی ملکہ حضرت ختیجہ بیگم دونوں نماز فجر سے قبل تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے، اچانک دیکھا کہ مجذوب ابراہیم داخل ہوئے۔ اب ایسے وقت میں کسی کا محل میں داخل ہونا اور خاص بادشاہ کے کمرے میں داخل ہونا ناممکن بات، پہرا لگا ہوا ہے، سپاہی ہیں، پہرے دار ہیں، سب کچھ ہے۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا، ابراہیم مجذوب موجود، سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے۔ اتنے پہرے کے باوجود اچانک ان کا داخل ہو جانا یہ ان کی کرامت ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، عزت احترام کے ساتھ ان کو لائے اور اپنے تخت پر بٹھا دیا، اور دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ان کے سامنے۔ اب مجذوب ابراہیم نے پوچھا سلطان سید ابراہیم سے، کیا چاہتے ہو، کیا خواہش ہے؟ کہ حضور آپ جانتے ہیں کیا خواہش آپ کو روشن؟ فرمایا اچھا اولاد نرینہ چاہتے ہو، بیٹا چاہتے ہو، جاؤ تمہیں عطا کر دیں۔ ٹھیک، اس کے بعد اٹھے، جب یہ آگے چلے تو یہ پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے جا رہے۔ سلطان ابراہیم مجذوب ابراہیم کے پیچھے چلتے چلتے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا ایک بیٹا تو لے لیا، اب اور کیا چاہیے؟ ایک اور چاہیے، جاؤ ایک اور دے دی۔ اب تمہارے یہاں ایک نہیں 2 بیٹے ہوں گے، 2۔ ٹھیک، خوشخبری مل گئی۔ اور اسی رات سرور کائنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خوشخبری دے دی۔ فرمایا ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا، اور اس کا نام سید اشرف رکھنا۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ آپ نے بھی 2 فرزندوں کی بشارت دی، مختلف روایتیں، نام بھی تجویز فرما دیا۔ مخدوم سمنانی کی ولایت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی، نام بھی رکھ دیا۔ تو اشرف نام رکھا ہوا یہ مخدوم صاحب کا ہے۔ مخدوم صاحب کا جو نام اشرف رکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کی زبان سے نکلا وہی نام رکھ دیا گیا۔ اب 2 بشارتیں مل گئی، اور دونوں قوی بشارتیں، ایک مجذوب کی اور سب سے بڑی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب اتنی بشارتیں مل جائیں تو پھر تو اولاد نرینہ کا ہونا یقینی، خوش ہو گئے۔ آثار ولادت ہوئے، وقت مقررہ پر ولادت ہوئی، پورے محل میں جشن منایا گیا، خوشی ہوئی، بادشاہ کیا ولی عہد ہوا۔ نام کیا رکھی؟ نام تو سرکار نے پہلے ہی رکھ دیا، نام سید اشرف رکھ دو، وہی نام رکھ دی۔ اب اتنے عرصے کے بعد ولی عہد، کتنے ناز و نعم کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ جب ذرا
کچھ پڑھنے کے قابل ہوئے، پوری شان و شوکت کے ساتھ تسمیہ خوانی ہوئی، بسم اللہ شریف ہوئی۔ پہلے استاد آپ کے حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم سمنانی کے پہلے استاد، پڑھنا شروع کر دیا۔ اور ذہانت اور فطانت کا یہ حال تھا کہ صرف 7 سال کی عمر میں قرآن پاک 7 قرات کے ساتھ حفظ کر لیا۔ 7 سال کی عمر میں اتنے ذہین۔ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خداداد صلاحیتیں پہلے ہی عطا فرما دی۔ جس کو کچھ بنانا ہوتا ہے اللہ رب العالمین پہلے ہی صلاحیتیں عطا کر دیتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ بن کر آتا ہے، یہاں آ کر نہیں بنتا، پہلے سے بن کر آتا ہے، یہاں صلاحیتیں اجاگر ہوتی۔ 7 سال کی عمر میں 7 قرات کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا، اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ، علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، علم منطق، علم فلسفہ، جتنے بھی علوم تھے سب حاصل کر لیے۔ 14 سال کی عمر بالکل عامل، عالم باعمل ہو گئے، صوفی کامل ہو گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ اب غور کرو کہ بادشاہ وقت کو کیا پریشانی، ایک حکم پر سب کام ہو رہا ہے، جب نکلتا ہے بادشاہ تو ہزاروں پروٹوکول کے لیے سپاہی موجود ہیں، وزراء عمرا سارے موجود ہیں، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود مخدوم سمنانی کے دل میں ایک بے چینی، بے قرار۔ 15 سال کے ہوئے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وصال ہو گیا۔ سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما۔ اب 15 سال کی عمر میں تخت سمنان پر رونق افروز۔ 15 سال کی عمر کیا ہوتی، نوجوانی کا عالم ہے، نہ کوئی تجربہ ہے نہ کچھ ہے۔ برابر کی ایک ریاست کے بادشاہ نے دیکھا یہ 15 سال کا نوجوان سلطنت سمنان پر بیٹھا ہے، تخت سمنان پر، چلو حملہ کریں اور اس پہ قبضہ کر لیں۔ اس نے اپنی فوجیں لگا دی جنگ کے لیے۔ وزراء عمرا نے میٹنگ کی، کیسے اس سے مقابلہ کیا جائے۔ تو جتنے وزراء تھے، عمرا تھے، بڑی عمر کے تھے اور تجربے کار سپہ سالار، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے بادشاہ کی عمر تو کم ہے، یہ تو 15 سال، نہ کوئی تجربہ ہے، نہ جنگ کا تجربہ ہے، نہ سلطنت کا تجربہ۔ ایسا کرو کہ ان کو محل میں بیٹھے رہنے دو، ہم جا کے لڑیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا دربار منعقد کیا، جتنے وزراء عمرا تھے، سپہ سالار تھے، سب کو بلایا، فرمایا میری عمر کو نہ دیکھو، میرے نسب کو دیکھو، میری رگوں میں شہدائے کربلا کا خون دوڑ رہا ہے، میں خود کمان کروں گا، خود جنگ لڑوں گا اور انشاءاللہ شکست فاش دوں گا۔ سب خاموش ہو گئے۔ مخدوم صاحب نے خود سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے، ان سب کو ساتھ لیا، لیکن خود کمان کی، ان کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا اور فتح حاصل۔ تب وہ سمجھے کہ واقعی دیکھنے میں تو کم عمر ہے، لیکن یہ تجربے میں ہم سے بھی زیادہ ہے، عقل و فہم میں ہم سے بھی زیادہ ہے، ذہانت و فطانت میں ہم سے بھی زیادہ ہے، پوری رعایا میں امن ہے، سکون ہے۔ ایک آدمی حاضر ہوا، حضور میرے پاس 40 دینار تھے، میری کمر میں ایک پٹا تھا، اس میں میں نے رکھ دیے، میں سو گیا اور سو کے اٹھا تو دینار غائب۔ اب جو میرے ساتھی ہیں سب سے پوچھتا ہوں، سب انکار کرتے، قسمیں کھاتے۔ فرمایا سب کو بلا لو۔ سب کو بلا لیا، آپ نے سب سے پوچھا، سب نے قسمیں کھائی، ہم نے نہیں لیا، ہم نے نہیں لیا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کو بلایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، فرمایا جاؤ۔ دوسرے کو بلایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، فرمایا جاؤ۔ تیسرے کو بلایا، اس طرح بلاتے رہے۔ جو چور تھا جیسے ہی وہ آیا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا اسی کے پاس ہے، اس سے لے لو۔ جب سپاہیوں نے تھوڑی سی سختی کی، اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، ہاں میں نے چوری کی۔
گویا آپ نظام سلطنت کو چلانے کے لیے اپنی روحانیت بھی استعمال کرتے تھے۔ 10 سال حکومت کی، 1-2 سال نہیں۔ اگر کسی کو ایک دن کی حکومت مل جائے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اقتدار، اختیار، پروٹوکول، سپاہی، سیکورٹی، ہر چیز ساتھ ہے۔ جب نکلتے ہیں ساری چیزیں ساتھ ہیں۔ ایک حکم پر ہر کام ہو رہا ہے۔ سونے کے لیے بہترین نرم گداز گدے ہیں، بہترین چیزیں ہیں، ہر قسم کا دنیا کا عیش و آرام موجود، تو کیسے آدمی چھوڑ دے؟ یہ تو تجربہ ہے سب کا۔ کوئی 11 سال کے بعد گیا تو کوئی 10 سال کے بعد گیا، کوئی 7 سال کے بعد گیا۔ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، زبردستی اتارنا پڑتا ہے، پکڑ پکڑ کے اتارنا پڑتا ہے، کیا مار کے اتارو یا کھینچ کے اتارو، اتارنا پڑتا ہے۔ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اقتدار جس کو مل جائے، کہتا ہے جس طرح بھی ہو طول دے دیا جائے، میرا اقتدار طویل ہو جائے۔ لیکن مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کی یہ شان تھی کہ 10 سال شہر سمنان پر حکومت کرنے کے بعد حکومت کو ترک کر دی، فقیری اختیار کر دی۔ 10 سال حکومت کی۔ ایک دن رات میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا حجاب تخت و تاج کو دور کر دو اور لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تخت و تاج یہ بیچ میں حائل ہے، جب تک یہ دنیا حائل رہے گی وہ مقام مرتبہ نہیں ملے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی والدہ محترمہ کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا پیش کر دیا۔ میں چاہتا ہوں سلطنت اپنے چھوٹے بھائی کو دے دے اور میں فقیری اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ آج کی کوئی عورت ہوتی تو وہ کبھی اجازت نہیں دیتی، بیٹا کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس جاؤ گے، کہاں رہو گے، کیسے کھاؤ گے، کیسے پیو، یہ عیش و آرام چھوڑ کر تم جا رہے ہو۔ لیکن نہیں، وہ خود ولیہ تھیں اور ولی کی ماں تھی اور ولی کی بیوی تھی اور ولی کی بیٹی بھی تھی۔ فرمایا اسی دن کا انتظار تو میں کر رہی تھی، اسی دن کا انتظار میں کر رہی تھی۔ کیوں؟ تمہارے نانا حضرت خواجہ احمد یزوی رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں ایک فرزند ہوگا، وہ شہر سمنان پر 10 سال حکومت کرے گا، پھر ترک سلطنت کر کے فقیری اختیار کرے گا۔ میں اسی دن کا انتظار کر رہی ہوں۔ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، اب انشاءاللہ حشر میں ملاقات ہوگی، لیکن ایک میری خواہش ہے وہ پوری کر دو۔ اور خواہش کیا ہے؟ تم اپنے چھوٹے بھائی کو سلطنت دے کر جا رہے ہو، اگر تم ایسے چلے گئے تو رعایا کیا سوچے گی؟ شاید دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو ہٹا دیا، تخت پہ قبضہ کر لیا۔ ایسے نہیں جاؤ، تنے تنہا نہ جاؤ۔ جب تم شہر سمنان سے نکلو تو وزراء، امراء، فوج، سپہ سالار یہ سب تمہارے ساتھ، تاکہ دیکھنے والے دیکھیں بادشاہ کسی مہم پہ جا رہا ہے، کسی مہم کے لیے بادشاہ جا رہا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب آپ شہر سمنان سے نکلے، وزیر بھی ساتھ ہیں، امراء بھی ساتھ ہیں، فوج کے سپہ سالار، پروٹوکول، سپاہی سب ساتھ ہیں۔ جب شہر سے باہر نکل لیے، کچھ فاصلے پر پہنچے، وزیروں سے کہا تم جاؤ، ان کو واپس کر دو۔ اور آگے بڑھے، جتنے امراء تھے ان سے کہا تم بھی واپس جاؤ، ان کو واپس کر دو۔ اور آگے بڑھے، جو فوج کے سپہ سالار تھے ان کو بھی واپس کر دو۔ آگے بڑھتے رہے، ایک ایک کو واپس کرتے رہے، آخر میں صرف 2 خادم رہ گئے، 2۔ فرمایا تم بھی جاؤ؟ نہیں حضور، ہم تو آپ کے ساتھ رہیں، جہاں آپ جائیں گے ہم رہیں۔ فرمایا بھائی ہماری منزل الگ ہے، ہمیں ابھی بہت سفر کرنا ہے، ہماری منزل بہت دور ہے، ابھی تم نہیں چل سکتے۔ نہیں حضور ہم چلیں گے۔ پیچھے لگ گئے، اچھا ٹھیک ہے چلو۔ سفر کرتے رہے، ایک مقام پر وہ دونوں تھک ہار کر سو گئے۔ آپ کی کیفیت تو یہ تھی کہ نہ دن میں سونا نہ رات میں سونا، اور پھر سفر کرنا، کھانے کو ملے نہ ملے چلے جا رہے ہیں، کبھی روزہ، کبھی افطار، کبھی سحری، کبھی کچھ، ایک عجیب کیفیت ہے۔ اب وہ چل چل کے تھک گئے، اب تھک کے پڑے تو اٹھنے کے ہوش ہی نہیں۔ جب وہ سو گئے، آپ ان کو سوتا ہوا چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔
اب ایک گھوڑا آپ کے ساتھ ہے اور کوئی نہیں، گھوڑے پہ سوار چلے جا رہے ہیں. پھر خیال آیا کہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، گھوڑے کی بھی کیا ضرورت ہے، میں کھاؤں نہ کھاؤں، مجھے خیال ہوتا ہے پتہ نہیں اس نے کھایا نہیں کھایا، اس کو چارہ ڈالنا ہے، اس کو پانی دینا ہے، جانور ہے اس کو خیال رکھنا ہے. ایک فقیر نظر آیا، اپنا گھوڑا اس کو تحفے میں دے دیا، جاؤ. اب پیدل جا رہے ہیں، بالکل ایران سے پیدل چلے، کوئی سواری نہیں ہے، جو گھوڑا تھا وہ بھی فقیر کو دے دیا. اور وہاں سے چل کر پہلی منزل بھاولپور کے قریب احمد پور شرقیہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر اوچ شریف ایک علاقہ ہے، اوچ شریف آج بھی موجود ہے. اور وہاں ایک بزرگ کا مزار ہے، حضرت مخدوم جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ. ان کا لقب اس لیے ہے جہانیہ جہاں گشت کہ انہوں نے بھی پوری دنیا کی سیاحت کی. اور وہ کس مرتبے کے بزرگ تھے کہ ایک مرتبہ جب حرمین شریفین حاضر ہوئے زیارت کے لیے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو وہاں جو سادات تھے انہوں نے آپ کے نسب میں شک کیا. مخدوم جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ سید نہیں ہیں، آپ اولاد رسول نہیں ہیں. فرمایا بھائی میں سید ہوں، صحیح النسب سید ہوں، میں سرکار کی اولاد نہیں، ہم نہیں مانتے. انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے انکار کر دیا. فرمایا اچھا چلو سرکار سے پوچھ لیتے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہوگی؟ عجیب عجیب شان کے بزرگ، چلو آقا سے پوچھ لیں ہم ان کا نسب ہے یا نہیں، ان کی اولاد ہے یا نہیں. وہ بڑے حیران ہوئے، سب کے سب آ گئی جاریوں کے پاس. مخدوم جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ جہانیہ جہاں گئی، وہاں کھڑے ہوئے، ادب سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا والدی، اے میرے والد آپ پہ سلامتی ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا والدی، اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پہ بھی سلام. انہوں نے والد کہہ کے سلام کیا، انہوں نے بیٹا کہہ کے جواب دے دیا. وہ سب کے سب قدموں پہ گر گئے، باقی آپ سید. فرمایا اب یقین آ گیا. اس شان کے بزرگ مخدوم جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کی کرامت یہ بھی تھی کہ کافی دور سے اوچ شریف آ رہے تھے، کوئی سواری نہیں ملی، ایک دیوار پر بیٹھ گئے، کہا چل ہمیں پہنچا دے. وہ دیوار نے چلنا شروع کر دی. وہ دیوار آج بھی اوچ شریف میں موجود ہے، اس کے چاروں طرف دیوار بنا دی ہے لیکن وہ دیوار موجود ہے، نشاندہی کر دی یہ وہ دیوار ہے جس پہ بیٹھ کر حضرت تشریف لائے. جو نہیں چل سکے اس کو چلانا یہ بزرگان دین کا کام ہے. تو جو دیواروں کو چلا دے وہ انسانوں کو نہیں چلا سکتا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان. اس عظیم ہستی کے پاس پہنچے، سب سے پہلی منزل مخدوم سمنانی کی اوچ شریف، بیٹھے اپنے مریدوں میں، بوئے یار می آیت، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی. مریدین کہہ رہے کون آ رہا ہے؟ دیکھا کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی تشریف لے آئے. آپ نے فوراً گلے لگایا، بیٹا بیٹھ جاؤ فوراً، ٹائم کم ہے، بھائی علاؤ الدین بنگال میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. پیر و مرشد جن کے ہاتھ پہ بیعت ہونا تھا ابھی بیعت نہیں ہوئے، وہ بنگال میں ہیں اور یہ اوچ شریف میں. اسی وقت بٹھا دیا عبادت ریاضت کے لیے، چلہ کشی کے لیے. مخدوم صاحب نے 3 دن وہاں قیام فرمایا، اور بعض روایتوں میں آیا کہ اس سے زیادہ ریاضت مجاہدہ کرایا، سلسلہ چشتیہ قادریہ کی خلافت بھی عطا فرمائی، اور ساری نعمتیں عطا فرما کر فرمایا اب تک میں نے جتنے بزرگوں سے جو کچھ حاصل کیا تھا سب تمہیں عطا کر دی، اب تم فوراً روانہ ہو جاؤ، بھائی علاؤ الدین بنگال میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. کس نے بتایا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا موبائل فون پہ کہا تھا؟ کوئی فیکس کیا تھا؟ پی ٹی سی ایل پہ اطلاع دی تھی؟ وائرلیس تھا؟ ہاں وائرلیس تھا، ایک روحانی وائرلیس چل رہا، روحانی وائرلیس چل رہا ہے. سارے مشائخین جتنے بھی ہیں سب کو پتا ہے کہ ایک شہباز سمنان سے پرواز کر چکا ہے، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں.
انہوں نے فیض دیا اور روانہ کر دیا۔ اب یہاں سے بھی پیدل چلے اور سیدھے پہنچے دہلی۔ حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ وہاں سے حضرت سلطان المشائخ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کے مزار مبارک پر حاضری دی اور ان سے فیوز و برکات لے کر روحانی، اور پھر وہاں سے روانہ ہو۔ بہار میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے جلیل القدر بزرگ۔ ان کے وصال کا وقت قریب، مریدین کو بلایا اور وصیت کی، جب میرا وصال ہو جائے نہلا کر کفنا کر جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، نماز نہیں پڑھائے کوئی، جنازہ تیار رکھ دینا۔ ایک سید زادہ مشرق کی سمت سے آئے گا، وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا، اور اس کے اندر 3 شرطیں ہوں گی، تین خصوصیات اس کے اندر ہوں گی۔ ایک یہ کہ صحیح النسب سید ہوگا، دوسرا یہ کہ سبع قرات کا قاری ہوگا، اور تیسرا یہ کہ تارک السلطنت ہوگا، سلطنت کو ترک کر کے وہ آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، نہلا کر کفنا کر جنازہ تیار کر کے رکھ دیا۔ مقتدی کھڑے ہیں، امام کا انتظار ہو رہا۔ دیکھا دور سے گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، تھوڑی دیر میں مخدوم سمنانی پہنچے۔ لوگوں نے فوراً پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا سید اشرف۔ تارک السلطنت؟ ہاں بے شک۔ صحیح النسب سید ہیں؟ فرمایا ہاں۔ سبع قرات کے قاری ہیں؟ ہاں بے شک۔ آئیے امامت فرمائیں۔ مخدوم سمنانی اسی وقت مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، اس کے بعد لوگوں نے تدفین کی، دفن کر دیا۔ جب دفن کر کے مریدین چلے گئے تو مخدوم صاحب وہیں ان کے مزار پہ مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ فرماتے جب میں نے مراقبہ کیا تو ان کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھا۔ ظاہری نظر رکھنے والے دفن کر کے جا چکے ہیں اور باطنی نگاہ رکھنے والا فیض حاصل کر رہا۔ ہمیں تو مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے کہ مزار ہے، مٹی ہے، لیکن اگر دل کی آنکھوں سے دیکھو تو مجسم تمہیں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ فیض حاصل کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا ایک جبہ تھا، وہ آپ نے حضرت مخدوم سمنانی کو دینے کی وصیت کی تھی۔ اب مریدین کی مرضی نہیں تھی کہ ہم دیں، ہمارے پیر کی چیز ہم دوسرے کو کیوں دے دیں۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ مجھے دے دو، کہا نہیں ہم تو نہیں دیں گے۔ فرمایا اچھا اس کو مزار مبارک پر رکھ دو، جو اس کو اٹھا لے وہی لے لے۔ انہوں نے اٹھا کے مزار پہ رکھ دیا۔ بڑی کوشش کی اس کو اٹھانے کی، اتنا وزنی ہو گیا کہ کسی سے اٹھا ہی نہیں۔ آخر میں مخدوم سمنانی نے ایک انگلی سے پکڑ کر اٹھایا، اٹھ گیا۔ آپ نے وہ جبہ اٹھا کر پہنا اور پہننے کے کچھ دیر کے بعد اتار کے ان کو دے دیا۔ فرمایا اس میں جو کچھ برکات تھی سب میں نے لے لی، اب یہ تم لے لو۔ واپس ان کو دے دیا۔ اس کے بعد پھر یہاں سے روانہ ہوئے۔ ادھر آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الدین گنج نبات رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے کے جلیل القدر بزرگ، بڑے بڑے وزراء، عمراء، بادشاہ وقت، سلاطین ان کی بارگاہ میں حاضری دینے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ایسی عظیم الشان ہستی۔ دوپہر کا وقت ہے، سو رہے ہیں، قیلولہ فرما رہے ہیں۔ عموماً دوپہر کے وقت سونے کا ہوتا ہے۔ اچانک بیدار ہوئے، مریدین سے کہا وضو کراؤ۔ انہوں نے فوراً وضو کرایا۔ چلو ایک آنے والا آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ حضور کون آ رہا؟ کہا جس کا ہم 2 سال سے انتظار کر رہے تھے وہ آج آ رہا۔ اپنی خانقاہ سے باہر آئے، پنڈوا شریف، وہاں سے پالکی میں بیٹھے۔ اس زمانے میں پالکی ہوتی تھی جس کو 4 آدمی اٹھا کر کندھے پہ چلتے تھے، خوبصورت سی ہوتی، اس کی چھت ہوتی تھی، بیٹھنے کے لیے اندر جگہ ہوتی تھی، تو اس میں بیٹھتے تھے۔ اور پھر وہ کہار جو اٹھاتے تھے انہیں کہار کہتے تھے، مزدور جو ہوتے تھے۔ 4 آدمی اس کے آگے پیچھے سے ڈنڈے نکلے ہوتے تو وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلتے تھے۔ حضرت مخدوم علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ اس میں تشریف فرما ہوئے اور اپنے شہر پنڈوا شریف سے باہر آ گئے۔
بالکل باہر کا جو علاقہ، وہاں آ کر تشریف فرما، انتظار کر رہے ہیں بے چینی سے، فرما رہے ہیں بوئے یارمی آیت، بوئے یارمی آیت، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی۔ یہ ہے روحانی وائرس، یہ ہے روحانی موبائل، روحانی طور پر اطلاع ہو گئی کہ مخدوم پہنچنے والے ہیں۔ مرید پیر کا انتظار کرتے ہیں، اور اس مرید کو دیکھو کہ پیر ان کا انتظار کر رہا، پیر انتظار کر رہا، اور اتنے بے چین ہوئے کہ بالکل راستے پہ جہاں سے قافلے آتے تھے وہاں کھڑے ہیں، سامنے سے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، فوراً ایک مرید کو بھیجا، دوڑ کے جاؤ اور پوچھو اس قافلے میں سید اشرف نام کے کوئی فرد ہیں؟ وہ گیا دوڑ کر جا کے پوچھا، واپس آیا، ہاں حضور ایک صاحب ہیں، فرمایا انہی کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ قافلہ قریب آیا، مخدوم سمنانی اسی وارفتگی کے عالم میں، عجیب کیفیت میں، جیسے ہی پیر مرشد کے چہرے پر نظر پڑی، دیوانہ وار دوڑ کر ان کے قدموں میں سر رکھ دی۔ حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم سمنانی کو اپنے قدموں سے اٹھایا، فرمایا فرزند تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، اور اپنے سینے سے لگا دیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا جس وقت تم سمنان سے چلے تھے ترک سلطنت کر کے، اس وقت سے آج تک حضرت خضر علیہ السلام نے 70 مرتبہ مجھے بشارت دی ہے کہ ایک شہباز سمنان سے پرواز کر چکا ہے، سارے مشائخین نے اپنے جال بچھا دیے ہیں، لیکن میں اس کو آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں۔ میں تو اس وقت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں جب سے تم چلے تھے۔ پھر اپنے ساتھ پالکی میں بٹھایا اور پھر خانقاہ میں لے کر آئے، اپنے ہاتھ سے چند لقمے کھلائے، اسی وقت بیعت کیا اور اسی وقت چلہ کشی کے لیے بٹھا دیا۔ آپ نے ایک حجرہ مخدوم سمنانی کو دے دیا، فرزند اشرف یہ تمہارا حجرہ ہے، یہیں تم عبادت و ریاضت کرو۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ادب کا عالم یہ تھا کہ جب سونے کے لیے لیٹتے تو اس مقام کی طرف پیر نہیں کرتے تھے جہاں پیر و مرشد کا حجرہ تھا، کہ اگر میں پیر کروں تو بیعت بھی ہو جائے گی، دوسری جانب پیر کر کے لیٹے۔ اور حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ مریدین کی سخت ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے خانقاہ میں، ہر مرید کے لیے ایک کام، تمہیں کنویں سے پانی بھر کے لانا ہے، تمہیں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لانا ہے، تمہیں خانقاہ کی صفائی کرنی ہے، تمہیں دریا بچھانے ہیں، جو جو کام تھے ہر ایک کے ذمہ لگا دی۔ آپ کھڑے ہوئے مخدوم سمنانی، حضور میرے ذمہ کوئی کام؟ کہا تم سے خدمت لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تم تو خود ترک سلطنت کر کے آ رہے ہو، تم تو ترک سلطنت کر کے آ رہے ہو۔ لوگ پیر کو نذرانہ دیتے ہیں، مخدوم سمنانی نے سلطنت کا نذرانہ پہلے ہی پیش کر دیا، پوری سلطنت کو چھوڑ کر پھر پیر کی خدمت میں حاضر ہوں، عیش و آرام کو چھوڑا، سلطنت کو چھوڑا، اقتدار کو چھوڑا، اختیار کو چھوڑا، ہیرے جواہرات کو چھوڑا، دنیا کو ترک کر دیا اور پھر پیر کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اور پیر بھی ایسا کامل پیر تھا کہ اس نے بھرپور توجہ دی اور آپ کو جہانگیر بنا دیا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں پیر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا ہم نے بارگاہ رب العزت میں ایک درخواست پیش کی اور تمہارے لیے کوئی خطاب آسمانی طلب کیا ہے، کوئی لقب تمہارے لیے کوئی خطاب ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر پیر و مرشد مراقبے میں چلے گئے، گردن جھکا لی اور ایسے آنکھیں بند کر کے مراقبے میں۔ فرماتے کافی دیر مراقبہ فرمایا، کئی گھنٹے، فجر کی اذان سے پہلے آپ نے اپنا سر اٹھایا، اتنا لمبا مراقبہ فرمایا، رات ہی گزر گئی، فجر کی اذان سے پہلے سر اٹھایا اور پھر فرمایا فرزند اشرف مبارک ہو، بارگاہ رب العزت سے تمہیں جہانگیر کا لقب ملا، جہانگیر کا لقب۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت اذان ہوئی، میں نے باجماعت نماز ادا کی اور نماز کے بعد جب لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو جو بھی مجھ سے ہاتھ ملاتا تھا جہانگیر کہہ کے مجھے مبارکباد دیتا،
یہاں تک کہ خانقاہ کے در و دیوار سے جہانگیر جہانگیر کی آواز آ رہی. تو اس وقت ہو گئے سید اشرف جہانگیر سمنانی، نام مکمل ہو گیا. سرکار نے اشرف رکھا تھا، سید تو پہلے ہی تھے تو سید اشرف ہو گیا، لقب مل گیا جہانگیر. اور سمنانی سمنان کے رہنے والے تو سید اشرف جہانگیر سمنانی. عبادت کا سلسلہ جاری رہا. 10 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گزار دی، 10 سال. اور گزارنے کے بعد ایک دن فرمایا پیر و مرشد نے، بس اب حکم ربی یہی ہے کہ تم تبلیغ دین کے لیے روانہ ہو جاؤ. کہا حضور میں چاہتا ہوں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں. یہ ہے اصل پیر کی محبت. آج کسی کو چند تعویذ لکھنے آ جائیں، کوئی ایک چلا کر لے تو وہ سوچتا ہے میں اپنی دکان کھول کے الگ بیٹھ جاؤں، میں کچھ ہو گیا، میں کچھ جان گیا. اور جو سب کچھ جانتا تھا وہ کہہ رہا ہے میں اپنی پوری زندگی پیر کے قدموں میں گزاروں. جدا ہونا نہیں چاہتے حضور، میں چاہتا ہوں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں. فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری محبت اپنی جگہ ہے، لیکن حکم ربی یہی ہے کہ اب تمہاری ذات سے اسلام کو بھی فائدہ ہو اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ ہو. اب جاؤ تبلیغ دین کے لیے روانہ ہو جاؤ. پھر بھی روتے ہوئے رخصت ہوئے، روتے ہوئے. اور ایک عرض کی حضور عید میں آپ کے ساتھ کر لوں، عید کے بعد روانہ ہو جاؤں. فرمایا اچھا چلو اس کی اجازت. رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، خانقاہ میں پنڈوا شریف میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں. عید کے دوسرے دن روانہ ہو گئے اور پہلا سفر آپ نے کیا جونپور کا. بنگال سے پنڈوا شریف سے روانہ ہوئے، سب سے پہلے جونپور پہنچے. اور بزرگوں کی ایک شان ہے کہ جہاں بھی پہنچتے ہیں کبھی کوئی اعلان نہیں کیا، کبھی کوئی اشتہار نہیں دیا، ہم آ رہے ہیں آؤ ہم سے ملاقات کر لو. کسی بزرگ نے اعلان کرایا، کسی نے اشتہار دیا. اس زمانے میں نہ اشتہار تھے، نہ اخبار تھے، نہ چینل تھے، کچھ بھی نہیں. روحانیت میں خوشبو ہے، روحانیت میں کشش ہے. جس کے اندر روحانیت ہوتی ہے مخلوق خدا خود بخود پہنچ جاتی ہے. خوشبو پھیلتی ہے تو خود بخود سونگھ کر لوگ پہنچ جاتے ہیں. مشک خوشبو ہے نا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے سونگو. جہاں مشک ہوگا لوگ خود پہنچیں گے، اچھا یہاں خوشبو ہے. خوشبو خود بتاتی ہے کہ میں ہوں. جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، داتا گنج بخش علی ہجویری جب لاہور میں آئے تو کیا تھا؟ حضرت مجدد الفسانی سرہند شریف پہنچے تو کیا تھا؟ حضرت بابا فرید پاک پٹن پہنچے تو جنگل تھا. مخدوم سمنانی کچوچے پہنچے تو جنگل تھا. غوث اعظم بغداد پہنچے تو کیا تھا؟ جو بھی بزرگان دین جہاں پہنچے کچھ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے قدم رکھ دیا مخلوق خدا خود وہاں پہنچ گئی. اسی جنگل کو منگل بنا دیا، اسی جنگل کو منگل بنا دیا. کوئی اشتہار نہیں، جا کر بیٹھے مخلوق خدا پہنچنا شروع ہو گئی. فیض کا سلسلہ جاری ہو گیا. ایک راجہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. مجھے آپ سے بڑی عقیدت، بڑی محبت، میں کچھ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ نذرانہ دینا چاہتا ہوں. جس نے سلطنت کو چھوڑ دیا وہ نذرانے لے کر کیا کرے گا؟ اس کو تو باطنی سلطنت مل گئی. نہیں حضور میں پیش کروں. فرمایا اچھا کیا پیش کرے؟ میری زمین تا حد نگاہ ہے، اتنی میری زمین، اتنے مربع. آپ اس ٹیلے پر کھڑے ہو جائیے، جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی زمین آپ کے نام میں لکھ دوں گا. آج کا کوئی آدمی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا اتنی زمینیں مل رہی ہیں، وہ اور دور دور دیکھتا کہ میری نگاہ تو وہاں تک جا رہی ہے، وہاں تک. مخدوم سمنانی نے ایک جملہ فرمایا، جہاں تک اس فقیر کی نگاہ جا رہی ہے تو دے نہیں سکتا. جہاں تک اس فقیر کی نگاہ جا رہی ہے تو دے نہیں سکتا. وہ دنیا دار آدمی تھا، اس نے سوچا شاید ان کی نگاہ اور زیادہ تیز ہوگی، لیکن میری زمین تو بہت زیادہ ہے. کہا نہیں حضور میں دے دوں گا. کہا دے نہیں سکتا. نہیں میں دوں گا. اچھا دے گا، پھر تو بھی میرے ساتھ کھڑا ہو جا.
میں بتا دوں میری نگاہ کہاں تک جا رہی؟ خود ٹیلے پر کھڑے ہوئے اس راجا کو بھی کھڑا کیا اور جب ہاتھ کا اشارہ کیا تو روضہ رسول نظر آ رہا. کہا فقیر کی نگاہ تو یہاں تک جا رہی ہے, یہاں تک تو دے سکے گا؟ اب قدموں پہ گر گیا, نہیں یہاں تک تو نہیں دے سکتا. یہی تو ہم نے کہا تھا, جہاں تک اس فقیر کی نگاہ جا رہی ہے تو دے نہیں سکتا. جس نے سلطنت کو چھوڑ دیا, جس نے آرام و آسائش کو چھوڑ دیا, جس نے اقتدار اختیار ہر چیز کو لات مار دی, وہ زمینیں لے کر کیا کرے؟ اس کو تو اب باطنی سلطنت مل چکی ہے. پہلے سروں پر حکومت تھی, اب دلوں پر حکومت. اور ایسی حکومت کہ وصال مبارک کو 700 سال ہو چکے, آج بھی ہم ان کا ذکر مبارک کر رہے ہیں. تو اصل حکومت تو یہ ہے, وہ چند دنوں کی حکومت, 10 سال کی حکومت, 20 سال کی حکومت, 25 سال کی حکومت, یہ کیا حقیقت رکھتی؟ بالآخر ختم ہونا ہے, لیکن یہ باطنی حکومت یہ ختم نہیں ہوتی, یہ چلتی رہتی. ایک مقام پر پہنچے, ایک بہت بڑے عالم دین, ان کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا, بڑا تکبر تھا, میں سب سے بڑا عالم ہوں. اور یاد رکھو, جو یہ کہے میں سب سے بڑا عالم ہوں وہ اسی وقت جاہل ہو جاتا ہے, اور جو کہے میں کچھ نہیں ہوں سمجھ لو یہی سب کچھ ہے. غرور, تکبر, نخوت یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. علم کی کوئی حد نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے یہ کتابیں پڑھ لی ہم عالم ہو گئے, ہم نے یہ ساری درس نظامیہ کو پڑھ لیا عالم ہو گئے. ان کو پتہ نہیں ہے ابھی علم شریعت تم نے پڑھا ہے, علم حقیقت, علم طریقت, علم حقیقت, علم معرفت, عالم ناسوت, عالم ملکوت, عالم جبروت, عالم دنیا, عالم برزخ, عالم ارواح, یہ تمام عالم موجود ہیں اور اس میں سارے علوم موجود ہیں. ابھی تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں. کتنی چیزیں ہیں. اس لیے کبھی اپنے علم پر تکبر نہ کرو, غرور نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے, فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. ان کو بڑا ناز تھا, ان کو پتہ چلا حضرت کی شہرت ہو رہی, کہنے لگے اچھا میں ان سے سوال کروں گا, اگر انہوں نے جواب دے دیا تب میں مانوں گا, اور سوال ایسے کروں گا کہ جواب دے ہی نہیں سکیں گے. اپنے اوپر غرور تھا نا, ایسے سوال کروں. حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ مجمع عام میں ہیں, خطاب فرما رہے ہیں, یہ کھڑے ہو گئے قاضی صاحب, میرے سوالات ہیں, اگر آپ جواب دے دیں تو میں مان لوں واقعی آپ ولی کامل ہیں. یہ کہہ کے خاموش ہوئے. آپ نے فرمایا کس نے کہا تھا ہاتھ اٹھائے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھایا, اور جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو ایسے کا ایسے ہی رہ گیا. ایسا لگا کہ جیسے فضا میں کسی نے ہاتھ پکڑ لیا. اب ہاتھ اسی طرح نیچے کر رہے تو نیچے نہیں ہو رہا, اور زبان بھی بند ہو گئی. آپ نے فرمایا اچھا تمہارا پہلا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, دوسرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, تیسرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. جتنے سوال وہ ذہن میں سوچ کے آئے تھے, ابھی پوچھے بھی نہیں تھے, میرے مخدوم نے سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیے, اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے. لوگوں نے کہا حضور اس کا ہاتھ وہ تو اسی طرح ہے. فرمایا اچھا نیچے ہو جائے گا, وہ نیچے ہو گیا. لیکن جب ہاتھ نیچے ہوا اور ان کی زبان کھلی, انہوں نے اپنی پگڑی امامہ کھولا, کھول کر اپنے سر میں اپنے گلے میں ڈال لیا, اور ننگے پیر ننگے سر دیوانہ وار چلے جا رہے ہیں مخدوم سمنانی کے پیچھے, دیوانہ وار چلے جا رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے وقت کا شیخ الحدیث, اپنے وقت کا قاضی القضاء, ایک مرد قلندر کے پیچھے جا رہا. فرمایا بس یہی علم ہے تمہارا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جا کے قدموں میں سر رکھ دیا, حضور میں کچھ نہیں, آپ سب کچھ. توبہ کی, آپ نے ان کو بیعت کیا, سلسلہ اشرفیہ میں داخل کیا, پھر اپنی نگاہیں ولایت سے ظاہر اور باطن کو پاک کیا, اور ان کو بھی ولی کامل بنا دیا. آپ کی ایک خصوصیت تھی, جہاں جاتے تھے ذکر کراتے. ذکر ہوتا ہے نا, ذکر لا الہ الا اللہ, ذکر ہو رہا تو اس میں ایک ذکر ہے حق ہو. حق ہو ہم کرتے نا, ذکر ہوا, مریدین کا مجمع تھا, آواز باہر تک گئی. ایک عالم صاحب برابر کے مکان میں رہتے تھے, انہوں نے دیکھا غو غو کی آواز آ رہی. کہنے یہ غوغائی لوگ کہاں سے آ گئے؟
غو غو کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا بھئی ایک پیر صاحب آئے ہیں، ایک مرد قلندر، ان کا نام سید اشرف، وہ آئے ہیں برابر، وہ ذکر کرا رہے تھے، تو بڑے ہنسے، مذاق اڑایا، یہ غو غو کرنے والے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اور جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تیسرا کوئی نہیں تھا، وہ خود تھے اور ان کی بیوی بس، اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد بیوی سے کہا میں کل ایک بزرگ یہاں پر ہے، ان کے مزار پہ میں جاؤں گا۔ ادھر مخدوم سمنانی نے اپنے مریدین سے کہا کل ہم جتنے بزرگان دین ہیں ان کے مزارات پر حاضری دیں گے۔ سب نے کہا حضور ہم بھی چلیں گے، فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ یہ پہلے پہنچے، مخدوم صاحب بعد میں پہنچے۔ ایک بزرگ کا مزار تھا تو یہ فاتحہ پڑھ کے باہر نکل رہے تھے اور حضرت مخدوم سمنانی اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو چہرے سے نور ولایت چمک رہا، ایک دم دیکھ کر شیدر ہو گئے اور رعب اور جلال کی وجہ سے پوچھ نہ سکے، تو ایک مرید سے پوچھا یہ کون ہیں؟ یہ صاحب جو ہیں کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ مخدوم سمنانی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہم غو غو کرنے والے لوگ ہیں، ہم غوغائی لوگ ہیں۔ اب تو پیر تلے زمین نکل گئی، اور ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا، یہ کہہ کے آپ آگے بڑھ گئے، اب یہ پیچھے پیچھے اپنا راستہ ہی بھول گیا، مجھے کہاں جانا ہے، جا کے حضور مجھے معاف کر دے، قدموں پہ سر رکھ۔ بے شمار کرامات آپ کی اس طرح ہیں۔ کشف اتنا تھا کہ کسی کے دل میں ذرا سا بھی خطرہ آیا اور آپ نے فوراً اس کو بیان کر دیا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ اب یہ لائٹ روشن ہے، یہ بھی نور ہے، اس نور میں ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور بڑی ایک ہیوی لائٹ لگا دو رات کے وقت تو سوئی بھی گر جائے تو اس کو اٹھا لو، جتنا پاور زیادہ ہوگا اتنی زیادہ واضح چیز نظر آئے گی۔ تو یہ جتنا پاور زیادہ ہوگا یہ سب کچھ انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ جتنی لائٹیں ہیں یہ سائنس کی ایجاد ہے، انسان نے بنائی ہے۔ جب انسان کے بنائے ہوئے نور سے سب کچھ دیکھ سکتے ہو تو جو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہو وہ کیا کچھ دیکھے گا؟ انسان کے بنائے ہوئے نور سے تم صرف ظاہر کو دیکھ سکتے ہو اور اللہ کے نور سے قلب کو دیکھ سکتے ہو، باطن کو دیکھ سکتے ہو۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ تو جب اس کے بعد بیٹھو گے وہ چہرے پر نظر ڈالے گا اور دل کی بات بتا دے گا۔ یہ کیفیت باہر صورت حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی کرامات کمالات بے شمار ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو وہ مقام دکھا دیا تھا جہاں آپ کا مزار مبارک بننا تھا۔ 120 سال کی عمر پائی مخدوم سمنانی اور پوری دنیا کا 3 مرتبہ چکر لگایا، 3 مرتبہ عجیب عجیب مقامات کو دیکھا۔ اگر آپ کا صرف سفر نامہ ہی لکھ دیا جائے تو وہ بھی عجیب و غریب، عجیب عجیب مخلوقات کا مشاہدہ کیا، لوگوں کو دیکھا، ان کے احوال کو دیکھا۔ آپ نے لطائف اشرفی میں ان کا ذکر کیا۔ وقت کیونکہ مختصر ہے، مغرب کے اذان کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں بالکل آپ کے وصال کا صرف بیان کر رہا ہوں۔ اس مقام پر پہنچے، ایک جادوگر وہاں تھا، مریدین کو بھیجا، فرمایا اس سے کہو کہ حکم ربی سے یہ جگہ ہمیں ملی ہے لہذا جگہ خالی کر دو۔ اس نے کہا نہیں میں خالی نہیں کروں گا، یہ میرا مقام ہے۔ کچھ پڑھ کے پھونکا، مریدین کے جسم میں چیونٹیاں پیدا ہو گئی، گوشت کھانے لگی۔ انہوں نے پکارا یا مخدوم، آپ نے وضو کا پانی پھینکا، وہ اس کا سارا حربہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح مختلف چیزیں کرتا رہا، آپ دوری سے اس کے سارے جادو کو رفع کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کو بالکل جادو اس کا سلب کر لیا، ایک عام آدمی ہو گیا، قدموں پر گر گیا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ توبہ کر کے مسلمان ہوا بلکہ بیعت کر کے سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوا۔ پھر آپ نے اس کو چلہ کشی کرائی، خلافت عطا فرمائی اور اس کے ذریعے بھی لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے وہاں ایک حجرہ بنایا، اس کا نام وحدت آباد رکھا۔ مریدین کے لیے حجرے بنائے، ان کا نام کثرت آباد رکھا، اور پورے علاقے کا نام روح آباد رکھا۔ وہ ایک پرفضا مقام ہے، 3 مقام، 3 طرف پانی ہے، ایک طرف خشک راستہ ہے۔ فرمایا میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ کوئی بھی شخص دنیاوی حاجت لے کر یا دین بھی حاجت لے کر میرے مزار پر آئے گا، انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا، جھولیاں بھر کے لے کے جائے گا۔
اور میری یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو چکی ہے، یہ قبول ہو چکی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ وصال مبارک کو 700 سال ہو چکے، جو بھی گیا جس نیک نیتی کے ساتھ گیا اس کی مراد پوری ہو۔ یہ مخدوم سمنانی کا فیض ہے۔ الحمدللہ ایسا نہیں، ہم ان کے سلسلے میں داخل ہیں، ہم ان کی غلامی میں داخل ہیں، اور ان کی غلامی پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم ہستی کی غلامی میں ہمیں رکھا، انشاءاللہ انہی کے جھنڈے تلے قیامت میں اٹھیں گے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بارک قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے تیرا ذکر کرنے کے لیے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، مولا ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے الہ العالمین حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرقد مبارک پر بے شمار رحمتیں نازل فرما، اور ان کی نالان پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ان اولیاء کرام کے محبت میں زندہ رکھ اور انہی کی محبت میں موت عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔